اس میں سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان اپنے وجود کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہر انسان کی اگر حیثیت دیکھی جائے، دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں انسان کے ناطے، بھائی آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ایک ہی بار سیٹ کریں، کیونکہ ان بیچارے لوگوں کی توجہ بھٹکتی ہے۔ میں بچیوں سے بھی کہوں گا کہ تھوڑی دیر بات نہ کریں، اور بہنیں ہماری ماشاءاللہ غور سے سن رہی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو تنبیہ کریں کہ وہ بات نہ کریں، ورنہ ہمیں بات کرنے میں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے تو ہمیں رکنا پڑتا ہے، سب ہو جاتا ہے، اور بار بار سجدہ سہو کیا جائے گا تو امام نکال دیا جائے گا، کہیں گے بھائی تمہارے پاس ایک ہی کام ہے، 10 منٹ کی نماز میں 20 منٹ تم لگا رہے ہو، کہاں تک پڑھیں گے تمہارے پیچھے، ایسا کرو تم جاؤ۔ تو اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ باتیں نہ کریں۔ جناب محمد قاسم صاحب دامت برکاتہ، حافظ محمد قاسم صاحب جو اس مسجد میں امام ہیں، اور حضرت مولانا مفتی سعادت حسین صاحب دامت برکاتہ کے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کی جو دعوت ہم کو ملی ہے ان کے واسطے سے، اور ہماری آپ سے ملاقات ہے، اللہ اس ملاقات کو جنت میں بھی باقی رکھے انشاءاللہ۔ تو ہم آپ سے جو بات عرض کر رہے تھے آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہر انسان دنیا میں جو آیا ہے اگر اس کو شعور ہے، عقل سمجھدار ہے، تو 2 حالتوں میں جی رہا ہے، 2 حالتوں، ایک صورت میں اور دوسرے سیرت میں۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی آپ دائیں بائیں کر دیجیے، کرسی آگے ڈال دیں۔ یہ چھوٹے بچے، یہ جو چھوٹے بچے ہیں آپ ادھر بیٹھ جائیے، یہ چھوٹے بچوں کو ادھر بیٹھا دیجیے، ان لوگوں کے لیے کرسی آئے گا، مہمانوں کے لیے کرسی ڈال دیجیے، جلد از جلد ڈال دیجیے تاکہ بات شروع کی جائے، بات بیچ بیچ میں رک جاتی ہے۔ ارے بیٹا ایسے ڈانٹ کے کس کو بھگاتے ہیں؟ بیٹھ جائے۔ آپ حضرات آرام سے بیٹھ جائیں جی، ایک راستہ ادھر سے چھوڑ دیں تاکہ آگے جانے میں کسی کو دشواری ہو، بیچ میں راستے نہ رکھیں، بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، بات شروع کی جائے جی جی، درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 صورتیں، 2 حالتیں ہیں ہر انسان کی، وہ صاحب ایمان ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق ہر حال میں پڑتا ہے، وہ بات میں نہیں عرض کرتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں 2 حالتوں میں جی رہے ہیں، ایک ان کے پاس صورت ہے اور دوسری ان کے پاس سیرت ہے، صورت ہے اور سیرت۔ اب یہ صورت اور سیرت 2 حالتوں میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس، ہر انسان کی 2 حالتیں ہیں، ایک صورت ہے اور دوسرے سیرت۔ اب ہر انسان کی صورت اور سیرت کی 2 حالتیں ہیں، یہ بات پوری شروع سے سمجھیے گا تو میری پوری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ قطعی ادب کے خلاف ہے حضرت مولانا محمد اطہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمارے ضلع سیتاپور کے جمعیت کے نائب صدر محترم، اور میں ان سے پہلے آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا عذر یہ ہے کہ مجھے فوری طور سے ایک سفر پر نکلنا ہے، تو حضرت نے مجھے اجازت دے دی تو میں بیٹھ گیا، ورنہ بڑوں کے سامنے، اور میں مولانا سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اجازت دی ہے تو بات شروع۔ اللہ نے مولانا کو جو علم دیا ہے کم لوگوں کو ملتا ہے، یہ سچائی ہے۔ مولانا کے پاس قلم بھی ہے، مولانا کے پاس زبان بھی ہے، مولانا کے پاس نثر بھی ہے، اور مولانا کے پاس نظم بھی ہے۔
یہ کلام کی اقسام اللہ نے نوازا ہے. اللہ آپ کی قیادت میں ہم سب لوگوں کو صحیح راہ پر چلاتے رہے. آپ جمعیت علماء کے ضلع کے نائب صدر منتخب ہوئے. آپ حضرات نے مبارکباد بھی دیجیے کہ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے. اللہ آپ کی قیادت میں ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق دے. تو ہر انسان کی دو شکلیں ہیں, ایک صورت دوسرے سیرت. اب ہر انسان کی ان دونوں شکلوں کی دو شکلیں ہیں. کیا ہے؟ ایک خوبصورت, دوسرے بدصورت. ایک ہے خوب سیرت اور دوسرے ہے بد سیرت. اب آئیے قرآن کی طرف. فطرتاً ہر انسان دنیا میں نیک ہے, بالکل سیدھی سی بات. یہ جو گندگی آپ کو دکھ رہی ہے یہ دنیا بھر میں جو پھیلی ہوئی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے. قابیل اور حابیل کے نظام نے طے کیا ہے کہ ایک گندگی اور ایک اچھائی دنیا میں ہمیشہ رہے گی. قابیل اور حابیل کے قصے تو سنے ہوں گے, ماشاءاللہ دیندار. تو قابیل اور حابیل کا نظام دنیا میں چلتا رہے گا. کون چلا رہا ہے نظام؟ نہ یہ نظام قابیل چلا رہا ہے اور نہ یہ نظام حابیل چلا رہا ہے. یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں ہے. انسان اتنا لاچار اور بے بس ہے کہ آپ اس کا تصور کر لیں اگر تو آپ پر اپنی حقیقت کھل جائے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. جب تم بہت اکڑتے ہو اور بڑے تیسمار خواہ بنتے ہو, بڑے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہو اور اپنے آگے ہر ایک کو چینٹی سمجھتے ہو اور اپنی قدرت اور طاقت اور اپنے پاور اور اپنے عہدے اور اپنے منصب کے آگے تم ہر ایک کو ہیچ اور معمولی سمجھتے ہو, تو یاد رکھو قرآن نے کیا کہا, اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. انسان کو یہ نہیں معلوم ہے, یہ انسان یہ یاد نہیں رکھتا, یہ انسان یہ بات سمجھ نہیں پاتا, یہ انسان یہ بات جان نہیں پا رہا, یہ انسان یہ بات اپنے دماغ میں نہیں اتر پا رہا کہ یہ کچھ نہیں تھا. اللہ خلقنا, ہم نے پیدا کیا ہے آپ کو. لم یکن شیئا, آپ کچھ نہیں تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ انسان پر ایک دور ایسا آیا ہے کہ کچھ نہیں تھا. ہماری روح بھی نہیں تھی ایک زمانے میں, ایک زمانے ہمارا تصور ہی نہیں تھا. ہماری روح کس نے پیدا کی؟ اللہ. روح کا منکر کوئی نہیں ہو سکتا, روح زندگی ہے. یسألونک عن الروح, لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کسے کہتے ہیں, تو اللہ رب العزت نے کہا قل الروح من امر ربی, کہہ دو کہ روح اللہ کا حکم ہے, میرے رب کا حکم. جب تک یہ ایک جسم میں رہتی ہے, اس جسم کے ایک آنکھ نہ ہو, ایک ہاتھ نہ ہو, ایک پیر نہ ہو, جسم چلتا رہے گا. لیکن اگر روح نہیں رکے گی تو انسان کو مٹی بولا جاتا ہے. لاٹ صاحب مر جائیں, گورنر صاحب مر جائیں, حاکم صاحب مر جائیں, لوگ فون کر کے اگر پوچھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے بادشاہ صاحب کا جنازہ کب ہے, سیٹھ جی کا جنازہ کب ہے. ہر ایک یہ پوچھتا ہے کہ بھائی مٹی کب ہے. یہ تو کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی زمین سے تمہیں ہم لے کے آئے, اسی زمین میں ہم تمہیں واپس لے کے چلے جائیں گے. لوگ پوچھتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم مریں گے بھی, مر کے ہمارے جسم گلیں گے بھی, گلنے کے بعد ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی. اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ہمیں یہ بتاؤ کہ برادہ ہو چکی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کون کر سکتا ہے؟ وہی اللہ. انشأ اول مرہ وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ.
اسی نے تمہیں نہیں پیدا تھے تو پیدا کیا اور وہی تمہیں موت دے گا اور وہی تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، جتنے لوگ، سب انسانوں کی میں بات کر رہا، سب لاچار اور بے بس ہے۔ کوئی انسان اگر کالا رنگ کا پیدا ہوا ہے تو وہ دنیا میں گورا تو نہیں ہو پایا۔ لیپ پوت کے تھوڑی دیر کے لیے سفیدی دکھ جائے اسے آپ گورا تو نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کوئی آدمی گورا پیدا ہو گیا ہے اور آپ سوچیں کہ اللہ کرے کالا ہو جائے، اللہ کرے کالا ہو جائے، تو آپ کی دعاؤں سے کالا نہیں ہوگا۔ اللہ ہی اگر اس کے رنگ پر رنگ چڑھا دے تو ہوگا۔ اور یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ سیدھی سی بات، ہم پیدا کرتے ہیں، کوئی پیدا نہیں کرتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اچھی طرح سمجھ لو کہ پیدا کرنے والے تو صرف اللہ، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ماں باپ پیدا نہیں کرتے، ماں باپ کسی کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بن سکتے، آلہ بن سکتے، سبب بن سکتے، پیدا نہیں کر سکتے۔ ورنہ اگر یہی ہوتا تو ہر شادی شدہ جو ہے جب اس کا دل کرتا تو اس کے بچے پیدا ہوتے، جب دل کرتا تو بچی پیدا ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھی قرآن پاک میں صاف کر دیا، بہت صاف لفظوں میں، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ پیدا اللہ کرتے ہیں، ایک میاں بیوی کو لڑکی ہی لڑکی دے دیتے ہیں، ایک میاں بیوی کو لڑکا ہی لڑکا دے دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، آگے اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتے ہیں اللہ اسے بے اولاد بھی کر دیتے ہیں۔ تو نہ اولادیں ہمارے بس میں ہیں، نہ بے اولاد ہونا ہمارے بس میں۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، اللہ کا ایک فطری نظام کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اللہ رب العزت نے یہ طے کیا ہے کہ ہم تمہیں روزی دیں گے۔ روزی کسے کہتے ہیں؟ روزی کہتے ہیں انسان کی ضروریات کا پورا ہونا، اور وہ اللہ کے نظام میں داخل۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت اس کی ضرورت کی چیز دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں روزی کا مطلب ہے دال چاول گوشت انڈے مرغے، اسے روزی نہیں کہتے، یہ روزی کا حصہ، اسے روزی نہیں کہتے۔ روزی کا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈک آنے لگی تو آپ کے پاس شال ہے، سویٹر ہے، شاندار جیکٹیں ہیں، صدریاں ہیں، گرمی آ جائے تو آپ کے پاس باریک کپڑے ہیں اور عمدہ لباس ہے۔ رزق اس کو کہتے ہیں کہ ابھی آپ جب جلسے سے فارغ ہوں گے اپنے اپنے گھروں کا رخ کریں گے، گھروں میں دروازے بند ہوں گے، کھٹکھٹائیں گے، کوئی کھولے گا واپس آپ بند کر دیں گے، آپ اپنے کمروں میں جائیں گے، بستر لگے ہوں گے، پنکھا چلانا چاہیں گے تو چلائیں گے، نہیں چلانا چاہیں گے تو موسم بدل رہا ہے نہیں چلائیں گے، شاندار سوئیں گے، اسے کہتے ہیں روزی۔ رزق جسے کہتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق جسے کہتے ہیں حضرت والا تشریف فرما ہے 70 سے زیادہ ترجمے لفظ رزق کے آتے ہیں، باقاعدہ موجود ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو بات عرض کر رہے ہیں بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں۔ تو جو رزق ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی ضرورت کو ہم کہاں سے پورا کرتے ہیں یہ انسان بھی نہیں جانتا، اور سچائی ہے کوئی انسان نہیں جانتا۔ ایک انسان نے ننکاری میں یہ طے کیا کہ کل صبح ہمیں لکھنؤ جانا ہے، صبح فجر میں جب وہ اٹھا اور مسجد کی نماز کے لیے گیا اور پوری تیاری سے آ رہا تھا کہ لکھنؤ جانا ہے، خبر آ گئی کہ 12 بنکی میں آپ کی خالہ بہت بیمار تھی، تو لکھنؤ تو نہیں جائیں گے، 12 بنکی جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نظام نہیں چلا رہے ہیں، آپ کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہا ہے، آپ نہیں چلا رہے کوئی نظام، آپ کے بس کا نہیں ہے، کوئی نظام آپ کے بس کا نہیں۔ آپ کسی دعوت میں گئے اور شاندار مرغن غذائیں دوست کے ساتھ گئے، کھایا، اب پتا چلا دوست کا تو پیٹ خراب ہو گیا اور آپ کے اسی غذا سے خون بن گیا۔ کیوں؟ غذا تو ایک ہی تھی۔ جب اللہ نے غذا کو حلق کے نیچے اتارا، اور غذا کا نظام بھی بڑا عجیب ہے،
جہاں پانی جانا چاہیے پانی وہیں ہی جاتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا۔ جہاں لقمہ جانا چاہیے غذا کا ادھر ہی جاتا ہے، کسی اور طرف نہیں جاتا۔ پانی کی نالیاں الگ ہیں، غذا کی نالیاں الگ ہیں، الگ الگ ہیں۔ ہم نے تو ایک ہی نلی میں ڈال کے انڈیل لیا اور ہمارے کھانا کھایا کم جاتا ہے، اسے نگلا زیادہ جاتا ہے۔ دوسرا لفظ بولے تو شاید گوڑ لیلا زیادہ جاتا ہے جسے بولتے ہیں۔ ہمیں کھانے کا بھی سلیقہ نہیں، تو ہمارے کھانا نگل جانے کا رواج۔ کھانا نگلنے کے لیے نہیں تھا، کھانا کھانے کے لیے اللہ نے دانت دیے تھے۔ اچھا جو یہ دانتوں کا نظام ہے بڑا پیارا ہے۔ اس میں بعض دانت ایسے ہیں جو سبزی کھانے کے ہیں، بعض دانت ایسے ہیں جو دال کھانے کے ہیں، اور بعض دانت ایسے ہیں جو گوشت کھانے کے ہیں۔ یہ فطری نظام ہے۔ آپ سائنسی تحقیق پڑھیے، آپ تفریح نہیں کر رہا میں آپ سے۔ سائنس ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھی جا سکتی ہے، قرآن ثابت کرنے کے لیے سائنس تھوڑی پڑھی جاتی ہے۔ قرآن اس اللہ کی کتاب ہے جس کے سب کچھ، سائنس انہی کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اللہ کی کتاب کو ثابت کرنے کے لیے اگر آپ کو غیر کے سہارا لینا پڑے تو یقین مان لیجیے آپ نے اللہ کی کتاب پر یقین ہی نہیں کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا مسلمانوں کے پاس موقع نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں؟ یاد رکھیے اللہ کے نظام کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نظام اللہ کی قدرت سے ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت ہر آن ہر انسان کے ساتھ اپنا عمل کر رہی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں، مسلمان ہونے نہ ہونے کی شرط بات کی ہے، اللہ کی قدرت کا نظام سب کے ساتھ۔ ایک مسلمان کو بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھے، اور کھانے کی پلیٹ اٹھائے نگل جائے۔ ایک غیر مسلم ہو بسم اللہ نہ پڑھے لیکن کھانا چبا چبا کے سکون سے کھائے، تو جس نے نگل لیا ہے اس کے پیٹ میں درد ہوگی باوجود اس کے بسم اللہ پڑھی ہوگی، اور جس نے چبا چبا کے کھایا ہے اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے غذا کو اس طرح کھایا ہے جس طرح اللہ نے کھانے کا نظام بنایا ہے۔ اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک ہماری زندگی کا مرکز ہے۔ ہماری زندگی کا مرکز کیا بنا؟ ہمارا گھر بنا، ہمارے بیوی بچے بنے، کھیت کھلیان بنے، دکان بنے، مکان بنے۔ یاد رکھو ہر انسان کی زندگی کا مرکز وہ خود ہے۔ اگر کسی کو دھوکا ہے دنیا میں کہ اس کی وجہ سے نظام چل رہا، تو نبیوں کو بھی اللہ نے اسی لیے واپس بلا لیا کہ ہم دنیا کا نظام نبی کی بھی وجہ سے نہیں چلاتے۔ نظام تو دنیا کا ہم چلاتے ہیں، اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ صاحب کہا قرآن پاک میں کہ رسول اللہ آپ کو بھی یہ کہنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کی ترقیم کس کو کی؟ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ کہف پڑھیے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے رسول اللہ یہ نہ کہیے کہ ہم کل کریں گے، آپ یہ کہیے انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، کیونکہ یہ نظام آپ نہیں چلاتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے اپنا نظام کسی کو نہیں دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں گے، ٹڑوا نانکاری میں 2 پردھان ہیں، 2 ہیں کہ 3 ہیں کہ 4 ہیں؟ ایک ہی ہوگا بھائی، پردھان تو 2 نہیں ہو سکتے، ہو جائیں گے۔ اگر 2 پردھان ہو جائے تو ایک پردھان کہے گا ان کی کالونی کاٹو، دوسرا کہے گا ان کی لکھو، تو کالونی تو نہیں بنے گی، شوچالے تو نہیں بنے گی، بنیں گے، بنیں گے۔ اب ادھر ادھر نہ دیکھو، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب ہے۔ جو دنیا کا نظام ہے یہی اللہ نے ہمارے دماغوں میں اتارنے کے لیے بنایا۔ دنیا کا نظام اللہ نے اپنے نظام کو سمجھنے کے لیے بنایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جتنا نظام ہے اللہ یہ بے مقصد نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بے وجہ دنیا بنا دی؟ نہیں جی، ہم نے دنیا کا ایک مقصد طے کیا۔ دنیا کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کا مقصد کیا ہے؟ یہ چھوٹے بچے کا چلنا پھرنا اور بات کرانا بند کر دیجیے۔
دنیا کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی دنیا کا مقصد ہے، دنیا اپنے مالک کو پہچانے، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح زندگی گزارے، سیدھی سی بات، کوئی مقصد نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ دنیا میں اس طرح رہیے جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ اب اللہ چاہتے کیا؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اگر تسبیح لے لو، ایک لوٹا لے لو، جانماز لے لو اور کھیت کے کنارے چلے جاؤ اور پڑے رہو، اور ملے تو کھاؤ، نہ ملے تو نہ کھاؤ، پڑے پڑے مر جاؤ، ایسا تو اللہ نہیں چاہتے۔ رسولوں کو جو حکم ملا ہے سنیے کیا ملا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں تمہیں بھی حلال روزی کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے محنت کرنی پڑے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کو کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن چونکہ نبیوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی پہچان کرا دیں، اس لیے وہ سارا وقت تجارت میں نہیں لگاتے، سارا وقت کاروبار میں نہیں لگاتے، سارا وقت بزنس میں نہیں لگاتے، وہ اپنے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس میں لگاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا ہم کو، صاف طور سے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ جتنا پوری دنیا کا نظام ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، جس طرح ایک گاؤں میں دو پردھان نہیں ہو سکتے، جس طرح قصبے میں دو چیئرمین نہیں ہو سکتے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں گے، اگر ہندوستان میں کچھ ہندوستان کے لوگ مل کر کے دوسرا پرائم منسٹر بنانا چاہے، بن جائے گا؟ نہیں بنے گا؟ آپ چاہ رہے ہیں تو کر لیجئے، جمہوری ملک ہے، ڈیموکریسی ہے، سیکولر ہے، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہندوستان کا سمویدھان، ہندوستان کا قوانین، ہندوستان کے قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اس ملک میں دو وزیر اعظم ہوں گے۔ کتنی آسان بات ہے، بالکل سیدھی سی بات۔ اگر ایک ملک میں، ایک صوبے میں، ایک ضلع میں، ایک قصبے میں، ایک گاؤں میں دوسرا افسر نہیں ہو سکتا ہے اس کے معیار کا، تو اتنے بڑے نظام میں دوسرا اللہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے دماغ میں اتر گیا؟ اچھا اگر دو ہوتے تو ایک تو کہتا کہ بھیا اب ان کو نہیں دیں گے، تو دوسرے کہتا ہے انہی کو تو دینا ہے، ابھی تو مزہ آئے گا مقابلہ کرنے میں۔ جیسے آپس میں لڑتے ہیں، پھر فلانے اب ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہیں پتہ چل جائے ہم تمہارے ساتھ، اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہو، یہ ان کے ساتھ پتہ چلا پہلے ہی نکل لیے اور ساتھ ہیں ان کے۔ اپنی زندگی کا کسی کو پتہ ہے؟ اللہ آپ سب کی عمریں لمبی کرے۔ موجودہ حالات تو یہ ہیں کہ صبح خبر سنی، میں مل کے آیا، دوپہر میں خبر سنتے ہیں کہ انتقال پہ 12 سال، 18 سال، 14 سال، 16 سال، جتنی موتیں موجودہ وقت میں ہو رہی ہیں اتنی ہم کم سنتے تھے۔ اچانک چلتا پھرتا آدمی بیٹھا گرا اور انتقال ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مرنے سے پہلے اللہ ہمیں ایک مکمل مسلمان بنائے۔ تو قرآن پاک جو باتیں آپ سے کہتا ہے وہ باتیں میں عرض کر رہا تھا، اب میں نے جو بات کہی تھی اس کی طرف پلٹتا ہوں۔ صورت اور سیرت ہر انسان کے پاس جیسی بھی ہے، جو بھی ہے، اب بس یہ ہے کہ بیچارے کچھ لوگوں کو اپنی صورت بنائے رکھنے کے لیے بڑا پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ آپ کتنا بھی پیسہ لگا لیں، جیسے ہیں دکھیں گے ویسے ہی آپ لگائیے پیسہ، جائیے آپ بیوٹی پارلر جائیے، سیلون جائیے، بنائیے شکلیں، کتنی دیر کے، بس وہی تھوڑی دیر شادی میں اپ ٹو ڈیٹ بن کر ٹائی وائی مڑ کر کے اور بڑھیا لیپ پوت کر کے، وہ روشنی میں جو ہوتا ہے تو روشنی کی وجہ سے لگ رہا کہ جناب بہت خوبصورت ہے، اور اب تو موبائلوں میں بھی فلٹر آ گئے ہیں تو وہ بالکل اوریجنل والا، بالکل چونا ٹائپ کی سفیدی والا فلٹر مار کے فوٹو بناتے ہیں۔ اور اگر ہوتا کیا ہے کہ اصل شکل اور فوٹو دیکھ لیا جائے تو آدمی سمجھتا ہے کہ ان کی فوٹو نہیں ہے، یہ جو ہے یار وہی تو ہے، لیکن ہمارے یہاں تو رواج۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک فلٹر دیا ہے، بہت صاف ہے، اللہ کا دیا ہوا فلٹر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، وہ عرض کر دوں۔ فلٹر ہمارا اور تمہارا، اچھا ایک بات بتاؤ، ہم میک اپ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اچھے لگیں، لوگوں کو جچے، لوگ ہمیں خوبصورت کہیں، یہی تو ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، دنیا میں تمہیں کوئی پہچانے نہ پہچانے، قبر میں رسول تمہیں پہچان جائے، حشر میں رسول تمہیں پہچان جائے، پل صراط میں رسول تمہیں پہچان جائے، جنت میں رسول تمہیں پہچان جائے، یہ تمہاری تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک ہی میک اپ ہے تمہارا، ایک ہی، صرف ایک میک اپ ہے تمہارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ترجمہ ہے وہ بات کہ میں پہلے عرض کر دوں، رسول اللہ کسی کو اس لیے نہیں پہچانیں گے کہ یہ مالدار ہے، رسول اللہ اس لیے کسی کو نہیں پہچانیں گے کہ یہ عہدے دار ہے، رسول اللہ کسی کو اس لیے نہیں پہچانیں گے کہ یہ بڑے آدمی ہیں، رسول اللہ جس کو بھی پہچانیں گے اس کو نماز کے کیے گئے وضو کے اثر سے پہچانیں گے۔ ایک ہی میک اپ ہے آپ کے پاس، جو جمعہ ہوتا ہے، ہفتہ اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ وہ میک اپ پرانا ہو چکا ہوتا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، اتنی بھی دیر میں کیا کریے۔ 5 وقت کا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اچھا کچھ لوگ، بڑی عجیب بات ہے، اب جاڑے کا موسم آیا ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب جاڑے آ گیا، ہم نے کہا کوئی نئی بات تو نہیں، یہ تمہیں بھی لگ رہا ہمیں بھی نہیں رہا کہ نہیں دوسری بات ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اچھا آتے بڑی تفریح کرتے ہوئے ہیں، مولوی صاحب کا مذاق اڑانا ایک لوگوں کی عادت ہے۔ قصے 2 ہی لوگوں پہ بنتے ہیں، ایک سردار جی قوم پر اور دوسرا مولوی قوم پر۔ سردار جی کی قوم پر آپ قصے بناتے رہے، وہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن گئے، ہندوستان میں 10 سال انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال کر اپنی قوم کا نام روشن کر دیا، کیا کہ نہیں کیا؟ دوسری طرف یہ مسلمان اپنے مولویوں کا مذاق اڑاتی رہی، اور اتنا مذاق اڑایا کہ مولویوں نے اپنی قوم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ذلیل کیا ہے، اس قوم نے اگر سب سے زیادہ کسی کو ذلیل کیا ہے تو قرآن صاحب قرآن کو کیا، علماء کو کیا، حفاظ کو کیا۔ ابھی بات کر رہے تھے، حافظ داؤد صاحب بیان کر رہے تھے شادی کے تذکروں سے، کیا بات عرض کروں میں شادی کے بارے میں؟ ہم سے پوچھے، مجھ سے بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء نے، بعض حفاظ نے مجھ سے کہا، بہت درد کے ساتھ کہا، رو کر کہا، کہنے لگے مولانا کل میں شادی میں مجھے زبردستی لے جا رہے تھے، میں نے کہا مجھے نہ لے جاؤ، کہنے لگے نکاح آپ پڑھائیں گے، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے اور آپ نکاح نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ یہ جملے وہ بولتا ہے جس کو اپنے نکاح پڑھانے کے پیسے نہیں دینے کا ارادہ ہوتا ہے، وہی بولتا ہے کہ فری میں یار لے چلو تو 1000-2000 بچے گا، اور احسان کیا دیتا ہے؟ مولانا کو اگر ہم نے نکاح پڑھا، میں نے پوچھا کسی سے نہیں، بہتوں سے پوچھا، اور میرے مزاج سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ نے نکاح پڑھایا تھا فلاں سے، کتنے پیسے دیے؟ کہ میرے مولانا ان کو میں نے گاڑی کر کے دی تھی۔ میں نے کہا گاڑی کر کے دے دی تھی کہ خرید کے دے دی؟ ارے جس گاڑی سے تم گئے، تمہارا لڑکا گیا، تمہارے اماں ابا گئے، تمہارے بچے گئے، اسی گاڑی میں ایک جگہ پہ وہی سب بیٹھ کے چلے گئے، تم بھی کھائے وہ بھی کھائے، تم نے لفافے کلیکٹ کیے، مولوی صاحب کو تو کوئی لفافہ نہیں ملا، تم لفافے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، نہیں ہم اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیا؟ پکڑے بھی ہیں، ضرورت کیا دل کی چوری ہے؟ ضرورت نہیں، صاحب کہہ دیجیے نہیں لیں گے۔ وہ شادیاں بھی میں نے دیکھی ہے جو لوگ نہیں لیتے ہیں، اللہ انہیں اچھا رکھے۔ یہ شادیوں میں جو لین دین سڑکوں پہ بازاروں پہ ہو رہا ہے، لفافوں پہ لفافے چل رہے ہیں، نیوتا ایک سسٹم چلا ہے، نیوتا قرض ہے حقیقت میں۔ اگر ہم گئے، آپ میرے یہاں آئے، ہم نے آپ کو کھلایا، تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ لفافہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا لفافہ دینے لینے، دیکھیں میری کسی بات کا برا نہیں مانیے، لفافہ دینے لینے والے کو گیٹ پہ اس طرح بٹھایا جاتا ہے، اس کے بغل میں 2 مضبوط آدمی بھی بٹھائے جاتے ہیں، اور وہ بٹھائے جاتے ہیں جو سب کو نام بنام ابا سمیت جانتے ہیں، اجنبی کو نہیں بٹھائے جاتے۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کیا شادی تھی، تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار کس کو بٹھائیں، تو ہم نے کہا تمہارا فلاں دوست ہے اس کو بٹھا دو، نہیں آپ نہیں سمجھتے، وہ رشتہ داروں کو پہچانتے نہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھ نہیں پایا، میں نے کہا رشتہ دار کی پہچان سے کیا دینا دینا، بھائی آپ کو خالی پیسے تو وصول، لیکن نہیں، کون بنا پیسے کے گئے یہ بھی تو وہ بتائے گا کہ فلاں نے پوچھتے ہوئے چلے گئے، یہ بھی بتائے گا، اور رجسٹر پہ کاپی پہ لکھا جاتا ہے فلاں آئے تھے بنا پیسے کے گئے۔ نیوتا حقیقت میں آپ کو ایک بات بتا دیں، آج سے 30 سال پہلے تک شاید ننکاری میں بھی یہ نظام ہوگا کہ کسی لڑکے لڑکی کی اگر شادی ہے تو گاؤں بھر کا دودھ
گھر پہنچ جاتا تھا، گاؤں بھر کے چاول گھر پہنچ جاتے تھے، گاؤں میں کسی کے پاس کوئی جانور ہے وہ ذبح کر کے اس کے گھر پہنچا دیتا تھا. یہ نظام چلتا تھا. 30 سال پہلے ہوگا آپ کے یہاں نظام. لیکن اب جو نظام ہے اللہ ہماری حفاظت کرنا ہے. اب تو بیچارہ جو شادی کر رہا ہے یا کھیت بیچے یا مکان گروی رکھے یا بیوی کے قرضے گروی رکھے اور بیوی کے زیورات گروی رکھے یا ادھار لے اور اپنی بیٹیوں کی شادی کرے. یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں ایک ایک دن میں ایک آدمی 10-10 لاکھ روپے بھوک رہا ہے. اگر اسے آپ عقل مندی کہتے ہو تو آپ کہتے رہو. آپ کہہ رہے ہو 10 لاکھ روپے جس لڑکے اور لڑکی پہ آپ لگا رہے ہیں، اس 10 لاکھ روپے میں اگر آپ اپنے بچے کو پڑھا کر کاروبار کرا دیتے تو شاید 10 لوگوں کی روزی کا سامان پیدا ہو، آپ کے گھر برباد ہونے سے بچ جاتے ہیں. ایک مسلمان اپنے گھر کی شادی میں 10 12 15 اب تو مسلمان بہت آگے ہیں. ابھی ایک شادی میں نے سنی ہے، وہ باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے وہ موجود تھے، انہوں نے مجھے وہاں کے ویڈیو اور فوٹو بھیجے. 5 کروڑ روپے میں شادی کی. 5 کروڑ. اور ادھر شادی کی ادھر ان کے گھر چھاپا پڑ گیا. قریب کا واقعہ ہے، دور نہ جائیے، نام سمیت بتا دیں گے. ہم کوئی فرضی باتیں نہیں کرتے. مسلمان تھے. کیا ضرورت ہے آپ 5 کروڑ روپے کی شادی کریں گے تو لوگوں کی نگاہ میں آئیں گے نا. 5 کروڑ کی شادی کرنے کے بجائے آپ 5 لاکھ روپے نکال کر اپنے بیٹے اپنے اما ابا کے نام پر مسجد بنوا دیتے تو قیامت تک اس کے سجدے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے. آپ نہیں کر پائے. تو مسلمانوں کے پاس جو مال ہے، سن لو یہ بات بھی، کسی نے سمجھا دیا ہے کہ دیکھو، کہتے ہیں کہ مسجد بننی ہے تو کہتے ہیں اب مسجد بننے میں مسئلہ ہے. کہتے ایک بات بتاؤ، ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا مسجد میں ماربل لگانا ضروری ہے. میں نے کہا بالکل نہیں ضروری اگر مسئلہ پوچھتے. لیکن اگر تمہارے گھر میں ماربل لگا ہے تو اللہ کے گھر میں بھی لگا ہونا چاہیے. اگر اللہ کی تم اپنے گھر میں لگائے، کیوں؟ اس لیے کہ گاؤں میں سب سے اچھی اگر کوئی عمارت ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے. ہمارے تمہارے گھر کے مقابلے میں تو اللہ ہی کا گھر ہے. فرشتے کہاں آتے ہیں؟ ہمارے تمہارے گھر نہیں آتے. ہمارے تمہارے گھر فرشتے لینے آئیں گے بھی کیا؟ 10-11 بجے تو سو کے اٹھتے ہو، کیا لینے آئیں گے؟ فرشتے آتے فجر میں. فرشتے کب آتے ہیں؟ فجر میں. فرشتے کب آتے ہیں؟ مغرب میں. فجر میں مسلمان بستر پہ پڑا سو رہا، مغرب میں مسلمان کھیت کھلیان چائے کی دکان پہ پڑا. کام تو دو ہی ہے، یا فجر میں سو رہا ہے یا مغرب میں کھیت کھلیان یا دکان یا چوپال یا پان کی دکان پر. آباد کیا ہے؟ پان کی دکان. آباد کیا ہے؟ چوراہے. آباد کیا ہے؟ ہوٹل. ویران کیا ہے؟ مسجد. ویران کیا ہے؟ مدرسے. جس نے اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے، یہ مسجد جو آپ کے گاؤں میں بنی ہے 2 جس نے اس کو ویران کیا ہے، یہ مسجد اس کے حق میں روزانہ بددعا کرتی ہے کہ جس طرح مجھے ویران کیا اللہ اسے ویران کیا. جس پر مسجد کی لعنتیں اور بددعائیں ہوں وہ قوم اللہ کی مدد پا جائے نہیں ہو سکتا. نہ اللہ کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. حیات الدنیا ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کی جو رسولوں پر ایمان لا کر عمل کریں. اب میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں، کیا آپ نے کوئی ڈاکٹر ایسا